بعد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وقال تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماتہ اللہ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اپنے نفس کی رضامندی کے مطابق، اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، جنہوں نے بے کم و کاست اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور ان کے ساتھ خیر خواہی فرمائی۔ بالخصوص رب کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں پیارے رسول، پیارے نبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جنہیں رب کائنات نے دنیا جہان والوں کے لیے اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، اپنی وحی کا آخری ترجمان بنایا، جن کے شان اور مقام کو بہت بلند فرمایا، جو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم اور امام الانبیاء جیسے عظیم القابات سے نوازے گئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے شاہی صفت جوانوں، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اخلاص کی تعلیم دی ہے۔ وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ قبولیت اعمال کی اہم شرطوں میں اخلاص ہے، جو ریاکاری کی اپوزٹ مخالف ہے، اور یہی وجہ ہے اس کی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو سب سے پہلا باب باندھا ہے، جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں، وہ اسی سے متعلق ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں حدیثوں کے اندر یہ مشہور روایت موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال، نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان نیکی کے بڑے بڑے کار ہے نمایاں انجام دے لے، بڑے بڑے نیکی کے کام کر لے، لیکن یہ جو اخلاص ہے یہ اندر کی چیز ہے، یہ دکھتی نہیں ہے۔ ہاں اس کے مظاہر ہیں، وہ غور کرنے والے کو، صاحب بصیرت کو سمجھ میں تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے، یہ اندر کی، یہ سینے کی ایک ایسی چیز ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، کہ آدمی کوئی بھی عمل کس ارادے سے اور کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، وہ جذبہ ہی، وہ ارادہ ہی اس نیکی کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ گویا اس نیکی اور اس عبادت کی وہ جان ہے، وہ روح ہے، وہ ہے اخلاص، للہیت، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اگر اس چیز کے اندر کمی کوتاہی پائی جائے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دی۔ ہجرت کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین حق لوگوں کے سامنے پیش کیے تو مخالفتوں کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے وفاداروں کے لیے
مسلمانوں کے لیے، صحابہ اور صحابیات کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کا ایک پہاڑ گویا ان کے اوپر آ کر کے ٹھہر گیا، ان کی زندگی اجیرن بن گئی۔ شیب ابی طالب کے اندر بے کسی اور مجبوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، بچے روتے تھے، تڑپتے تھے، بلکتے تھے، کھانے پینے کی کمی تھی، سوشل بائیکاٹ اس طریقے سے کیا گیا اور ہر طرح سے ان صحابہ کو، ایمان والوں کو آزمایا گیا، ستایا گیا، ان کی معیشت کو تباہ کیا گیا، انہیں سماجی طور پر کاٹ دیا گیا، انہیں جسمانی اور روحانی طریقے سے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ مکہ کے اندر ان کی زندگی اجیرن بن گئی اور سکون کی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ہوئی۔ صحابہ کرام اپنا وطن عزیز، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، بال بچے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے اس دین کی حفاظت کے لیے، اس مشن کی حفاظت کے لیے، اور یہ اسلام جس کی تبلیغ اور اشاعت میں وہ لگے ہوئے تھے، جس سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت کرتے تھے، یہ دین اسلام، یہ ایمان ان کی نگاہوں میں ان کے جان سے بھی زیادہ قیمتی اور محبوب تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنا مبارک اور محترم وطن مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو تازہ کر دیا اپنی اس حدیث پاک کے اندر کہ اخلاص اور للہیت، حسن نیت اس قدر اہم ہے کہ اگر ہجرت جیسا بڑا عمل بھی آدمی کر لے لیکن اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی مقصود نہ ہو، بلکہ کوئی اور مقصد ہو، وہاں جائیں گے کاروبار کریں گے، وہاں جائیں گے کسی اپنے پسند کی خاتون سے نکاح کر لیں گے، وہاں جائیں گے کوئی اور کام کریں گے، آدمی کی نیت کچھ اور ہے لیکن دیکھنے میں آدمی ہجرت کر رہا ہے، تو جس کی نیت جیسی ہوگی اس کا اجر و ثواب اسے ویسا ہی ملنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک پتہ چلتا ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دینے والے جہنم کو انہی سے دہکایا جائے گا، انہی سے سلگایا جائے گا جن کی نیتوں میں فطور رہا ہوگا۔ اور وہ دنیا دار عالم، قاری، حافظ جس نے قرآن کو بہت خوبصورت پڑھا ہوگا، تقریریں بڑے لچھے دار کی ہوں گی، دین کی معلومات لوگوں کے سامنے بڑے بصیرت والے انداز میں رکھا ہوگا، بڑے خوبصورت انداز میں رکھا ہوگا، علم کے موتیوں کو بکھیر دیا ہوگا، لیکن اس کا مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اس کا مقصود، اس کا مطلوب دنیا میں شہرت، ناموری، عزت، شان، اسٹیٹس، یہ سب کچھ رہا ہوگا۔ ایک ایسا مالدار رہا ہوگا جو دن رات اپنے مال کو خرچ کرتا رہا ہوگا، سخاوت و فیاضی اس کی فطرت ثانیہ بن چکی ہوگی، اور وقت کا گویا وہ حاتم تائی رہا ہوگا، لیکن مال اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں خرچ کرتا تھا، دنیا میں اپنی عزت کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی شان کے لیے خرچ کرتا تھا، سماج میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے کرتا تھا۔ ایک ایسا بھی تھا میدان کارزار میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا،
ایک ایسا بھی تھا کہ میدان کارزار میں اپنی جان کو قربان کر دیا. حق و باطل کی کشمکش تھی، لڑائی چل رہی تھی اور اس نے جو ہے اس میں شرکت کیا اور اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا یہ تو شہید ہو گیا، لیکن وہ دنیا میں یہ بڑا کام اس لیے انجام دیا تھا تاکہ اسے شہید دنیا جانے. یہ بڑا کام اپنی جان کو قربان اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا والے جانے کہ یہ بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا شہید ہے، اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا. دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. یہ عالم حافظ قاری جو حقیقت میں عالم نہیں تھے. عالم حافظ قاری وہ ہوتا ہے جو اس کی معنویت کو سمجھتا ہے، جو علم کے ساتھ یقین بھی رکھتا ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، جو اپنے علم کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے. حقیقت میں عالم حافظ قاری تو وہی ہے، ورنہ علم تو شیطان کو بھی تھا. علم تو شیطان کو بھی تھا. شیطان بھی جانتا تھا مجھے مرنا ہے، موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اس نے کہا میرے رب مجھے تو لمبی زندگی دے دے. ابلیس کو اللہ نے لمبی زندگی دے دی. اسے زندگی کی ضرورت جب پڑی تو وہ اللہ ہی سے سوال کیا. تو بہت سا علم ابلیس کو بھی تھا. تو علم کا آ جانا وہ عالم ہونے کی نشانی نہیں ہے. علم کے ساتھ ساتھ یقین ہو، اخلاص اور للہیت ہو اور اس کے اوپر عمل ہو، تب جا کر کے آدمی عالم اور حافظ اور قاری کہلاتا ہے. تو وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو وہ شخص عالم رہا ہوگا جس سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، دہکائی جائے گی، لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں رہا ہوگا. حضرات گرامی، تو وہ سخی، وہ سینٹ، وہ فیاض جس نے ریاکاری کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، وہ عالم و حافظ و قاری جس نے دکھاوے کے لیے دنیا میں دین کی باتیں کی، تقریریں کی، قرآن کی تعلیم کیا، اور وہ دکھاوے کے لیے شہید، وہ غازی جس نے اپنے جان کو قربان کر دیا. ان تینوں کی نیتوں میں فطور تھا. انہوں نے دنیا میں شہرت اور ناموری چاہی تھی. اسی لیے ان کے بڑے بڑے نیکیوں پر نیکی نہیں اللہ نے دیا، بلکہ ان کے نیکیوں کی جگہ پہ گناہ لکھا گیا اور یہ سب جہنم کے ایندھن بن گئے. حضرات گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اخلاص و للہیت اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کریں، للہیت کا جذبہ پیدا کریں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہم دین والا کام سمجھ کے کرتے ہیں. اگر اس کے اندر اخلاص پایا جائے گا تو وہ ہمارے جذبہ اخلاص کی وجہ سے عمل تو چھوٹا ہوگا لیکن اللہ رب العالمین کے لیے بہت بڑا ہوگا. صحابہ کرام کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کا ایمان، ان کا یقین بہت زیادہ مضبوط اور ٹھوس تھا. اسی لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایمان کی وہ کیفیت، اخلاص کی وہ کیفیت نہیں ملتی، یا یہ کہ وہ بنیادی اینٹیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جذبہ اخلاص اور ان کا ایمان و یقین بہت مضبوط اور مستحکم تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اگر انہوں نے ایک مدھ یعنی 1 کلو اللہ کی راہ میں کوئی غلہ خرچ کیا ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہو، دین کی نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے اپنے مال کو 1 کلو خرچ کیا ہو، اور بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو ان کے 1 کلو کے برابر ان کا صدقہ نہیں پہنچ سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم سیکھتے تھے، اور
وہ اخلاص کے پیکر تھے، ان کے اندر اخلاص اور للہیت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، ریاکاری سے وہ کوسوں دور رہا کرتے تھے، دکھاوا نمائش سے وہ دور رہا کرتے تھے۔ اگر آج ہمارے اندر بھی صحابہ کرام کے اس نقش قدم کی پیروی کرنے کا جذبہ ہو اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی تلاش کریں، تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پہاڑوں جیسے شمار کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی، لیکن جب انسان کے اندر نیت کا فطور ہوتا ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اس کے کام نہیں آیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ زمانے کے اندر ایک آدمی، اس کے دل کے اندر اللہ نے یہ جذبہ ڈالا کہ ہم صدقہ کریں گے، اور اس نے رات میں پوشیدہ طریقے سے اپنے صدقہ کو لے کے نکلا، کسی کو معلوم نہ پڑے، چھپ کر کے دے دیں صدقہ۔ بس اس نے ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ چور ہے۔ صبح کو محلے میں یہ بات گونجتی ہے، پھیل جاتی ہے کہ آج کسی نے ایک چور کو صدقہ کر دیا۔ اس کو پتہ چلا، کہا آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس نے پھر پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرنا چاہا اور ایک فاحشہ گناہگار عورت کے ہاتھ پہ صدقہ کر دیا۔ پھر اسے معلوم پڑا کہ میرا صدقہ غلط جگہ چلا گیا، لیکن کہا آج رات میں پھر صدقہ کروں گا، اور اس نے ایک مالدار کے ہاتھ میں صدقہ کر دیا۔ تینوں رات وہ صدقہ کیا، لیکن جہاں وہ صدقہ کرنا چاہتا تھا وہ غیر مناسب جگہ پہ صدقہ پہنچ گیا۔ لیکن جانتے ہیں اس کی نیت صحیح تھی، اللہ کی رضا کے لیے چھپ چھپا کے وہ صدقہ کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی چاہتا تھا۔ تو یہ خوشنودی الہی، یہ رضا الہی کی طلب اس کے اندر ایسی تھی کہ اس کے اس جذبے کو اور اس حسن عمل کو، حسن نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور تینوں رات کی صدقہ اس کی قابل قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی، لیکن وہ سیٹھ مہادھنوان جو دن رات صدقہ خیرات کرتا تھا، اس کی صدقہ تو قبول نہیں ہوئی بلکہ اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے نیت کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب دو آدمی اپنے ہتھیار کے ساتھ بھڑ جائیں، فالقاتل والمقتول، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار سے دو آدمی لڑ رہے تھے، تو جو مارا وہ تو قاتل ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا جو مار دیا گیا؟ فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ جو مارا گیا اس کے دل کے اندر بھی یہی جذبہ تھا، یہی نیت تھی کہ میں اس کو مار دوں۔ مار تو نہیں پایا، لیکن بری نیت جو اس کی تھی، اس کی بری نیت کی وجہ سے، جبکہ اس پر وہ کوشش بھی کر لیا تھا، اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور اس نے کوشش بھی کی تھی، اور نیت بھی اس کی خراب تھی۔ اس کی خرابی نیت کی وجہ سے، بری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم میں داخل کر دے گا، کیونکہ قتل کی سزا جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ بری نیت بہت بڑی چیز ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، جبکہ حسن نیت اگر آدمی رکھتا ہے اور کسی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیت کرنے کی وجہ سے اسے آدھا ثواب دے دیتا ہے، اور جب اس عمل کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 10 کیا 700 بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کم سے کم 10 گنا 700 گنا ضعفاً الی اضعاف 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا اجر و ثواب۔ یہ بڑھتا کیسے ہے؟ یہ اجر و ثواب کے درجات بڑھتے کیسے ہیں؟ جس قدر ہمارے دلوں کے اندر للہیت ہوتی ہے، جس قدر ہمارے دلوں کے اندر جذبہ اخلاص ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر ہمارے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے، اسی کیفیت کی وجہ سے ثواب کا درجہ بڑھتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کوئی بھی عمل حسن نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہم جب کوئی اجر و ثواب کی نیت کرتے ہیں اور کوئی مجبوری کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ضرور دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور دراز کے سفر پہ تھے، ایک غزوہ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیے تو بڑی خوبصورت نصیحت فرمائی۔ کہا دیکھو میرے صحابہ، جب بھی تم کوئی گھاٹی طے کیے ہو، جب بھی کسی وادی میں کوئی سفر کیے ہو، تو کچھ لوگ مدینہ میں مجبور ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو پائے ہیں سفر میں، لیکن اجر و ثواب میں وہ تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ انہیں عذر نے روک لیا ہے، نیت ان کی تھی تمہارے ساتھ نکلنے کی، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ نکل نہیں پائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ نیت اچھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن اگر آدمی بری نیت کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اچھا عمل کتنا ہی کر لے اسے اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کس قدر نادان ہے انسان۔ یہ ریاکاری عام طور سے نیکی کے کام میں ہی تو ہوتی ہے۔ ریاکاری، یہ دکھاوا آدمی نیکی ہی کے کام میں تو کرتا ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ کام نیکی والا کرتا ہے اور نیکی کا بدلہ اللہ سے اسے چاہنا چاہیے، یہی اس کی نیت ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسروں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو کتنا نادان ہے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، تو یہ روزہ، نماز، صدقہ کیا ہے؟ بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن کیا اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنا مقصود ہو گیا، دوسروں کو دکھانا مقصود ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ بڑی بڑی نیکیاں گناہ بن گئی۔ فرمایا کہ اس آدمی نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، نماز پڑھا، صدقہ کیا، اس نے شرک کیا، اور شرک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ وَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کوئی بھی نیکی ہو، فرائض، سنن، مستحبات، واجبات، تلاوت کلام اللہ، حسن اخلاق، کوئی بھی چیز ہو تو ہم حسن نیت کے ساتھ کریں، لوگوں سے واہ واہی لوٹنے کا جذبہ نہ ہو۔ آدمی اچھی تقریر کر لیتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اچھی قرات کرتا ہے، چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں۔ آدمی اگر تہجد کے وقت اٹھ گیا ہے
تو وہ باتوں باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ آج تذکرہ لے ہی آتا ہے تہجد کا۔ اگر رات میں آدمی نے دعا کیا ہے تو دوستوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس انداز میں بات لے آتا ہے کہ آج میں تو بیدار ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ریاکاری کی شکلیں ہیں، یہ ریاکاری کے مظاہر ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر کسی بھی طرح کا ریاکاری اور نمائش کا کوئی شائبہ تک نہیں لانا چاہیے۔ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے ریا اور نمود کا، نمائش کا کوئی بھی آثار نہیں آنے دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی شان الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارے نماز روزہ کا، ہمارے تلاوت کا، ہمارے حسن اخلاق کا، ہماری نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر اس ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جائیں جو دنیا میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو، اس کی طرح سب پرہیزگار ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور سلطنت کے اندر کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی شان کے اندر کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ اگر اس گناہگار کی طرح ہو جائیں جو دنیا میں سب سے بڑا گناہگار ہو، اس کی طرح سب گناہگار ہو جائیں تو اللہ کی قدر و منزلت، اس کی شان و شوکت کے اندر، اس کے جاہ و جلال اور اس کی شان کے اندر کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ہم نیکی کر کے اللہ کے اوپر احسان نہیں کرتے ہیں، ہم نیکی کیوں کریں؟ اخلاص کے ساتھ عبادت اور نیکی کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہمارا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت اور یہی ڈیوٹی دے کر کے ہمیں اور آپ کو دنیا میں آباد کیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ نیکی کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ جب بھی کوئی اچھا عمل کریں تو اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے ہو، اللہ سے بدلہ چاہنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہوں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوں، اللہ رب العالمین سے عافیت چاہتے ہوں، اللہ کے رحمت کے طلبگار ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہوں، ہمارا یہی مقصود ہو، ورنہ ہمارے یہ اعمال جنت کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دوسرا موضوع ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو پڑھتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اخلاص کی تعلیم دی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں بھائی ہمارا دل تو بہت اچھا ہے، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں۔ آج ایک صاحب ملے، کہنے لگے جتنے حاجی اور مولوی ہیں کسی کے پاس ایمان نہیں ہے، میرے پاس دیکھو داڑھی نہیں ہے، میرے پاس ایمان ہے۔ میں کہا اتنے جاہل آدمی سے کیا بات کیا جائے، اس کو پتہ نہیں ایمان کسے کہتے ہیں۔ اگر اس کو پتہ ہوتا ایمان کسے کہتے ہیں تو اتنی بڑی بات نہیں بولتا۔ بہرحال یہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی صرف دل نہیں دیکھتا ہے بلکہ فرمایا دل کے ساتھ ساتھ عمل بھی دیکھتا ہے۔ تو ہمارے اعمال بھی کتاب و سنت والے ہوں، رب کی وفاداری والے ہوں، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں اور ہمارا اندر کا معاملہ جو ہے وہ بھی صاف ہو، صحیح ہو، یعنی اخلاص و للہیت پائی جاتی ہو۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی صرف یہی اللہ کو مقصود ہے کہ ہم کس جذبے کے ساتھ کون سا عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے روزہ کتنا بڑا کام ہے، دن بھر آدمی پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا مقصد کیا بتایا؟ لعلہم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہے، یہ اندر کی چیز ہے، یعنی اخلاص و للہیت اور جذبہ۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کے بارے میں کیا فرمایا کہ قربانیوں کا خون گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی یہی اخلاص
جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یہی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو اور حسن اخلاق ہو، اچھے اعمال ہوں، تمام کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ کام انجام دیں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، صرف اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے وہ عمل انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو قبول بھی فرمائے گا، ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا، ہمارے دنیا کے معاملات کو اللہ آسان کر دے گا، اور قبر کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے گا، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے اپنی نعمتوں بھری ایک ایسی عالی شان جنت کے اندر ہمیں اور آپ کو داخل فرمائے گا جس میں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہروں کو اللہ نے جاری کیا، ایسے پھلدار سایہ دار قیمتی درختوں کو لگایا جن درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں، جن کا تنا سونے کا ہے۔ جنتی ان باغات کے اندر جب پہنچیں گے تو ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، آسمان میں خوبصورت ستاروں کی طرح سے جگمگا رہے ہوں گے۔ جنتی مرد اگر دنیا میں ایک بار جھانک دے تو سورج کی روشنی کو چھپا دے، اور اگر جنتی عورت یہ دنیا میں ہماری آپ کی مائیں اور بہنیں، یہ اللہ والی مومنہ بندیاں، متقیہ پرہیزگار بندیاں، یہ اللہ کی وفادار بندیاں، یہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی، اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنے والی، یہ مومنہ عبادت گزار متقیہ پرہیزگار بندیاں جب یہ جنت کے اندر داخل ہوں گی تو ان کا رتبہ اور مقام حوروں سے بھی آگے ہوگا، اور اگر یہ دنیا میں ایک بار جھانک دیں تو آسمان و زمین کے درمیان اجالا ہی اجالا ہو جائے، نور ہی نور پھیل جائے، اور یہ دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کے لیے، یہ رتبہ بلند ملا کس کے لیے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ رتبہ بلند پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تقویٰ اخلاص کا دوسرا نام ہے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ اور یہی پیغام کہ اپنے ہر عمل کے اندر، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ عمل انجام دیں، اور اس کی ہولناکی اور خطرناکی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اس کے اندر اگر ریاکاری آتی ہے تو یہ سوچ لیں کہ ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، جہنمی والا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو دنیا میں امن و امان پیدا فرما، الہی بالخصوص ہمارے وطن ہندوستان کے اندر اللہ تو امن اور شانتی پیدا فرما۔ الہی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرما، للہیت کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے قرابت داروں، رشتہ داروں کو، اللہ ہم سب کو تو اخلاص کی